اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلقین فرمائی کچھ دعائیں اذکار فوراً فرض کے بعد، تو اس میں بندے کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ وہ کیا سوچے، اور ساتھ ہی پھر وہ دعا بھی کر رہا ہے۔ تو ان میں سے کل بھی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب سنا۔ بھئی کیا ہے مطلب اس کا؟ بھئی وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور جو بندہ یہ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے کوئی بھی پریشانی ہو وہ پڑھتا رہے اور اس پر بھروسہ رکھے جو وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ حولہ کا ہم نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب بدلنا، کوئی بھی حالت بدلنا، غربت سے امیری کی طرف، بیماری سے صحت کی طرف، سکون سے بے سکونی، بے سکونی سے سکون، عزت سے ذلت کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف۔ تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ لا حول، کہ کوئی حالت نہیں آپ کی بدل سکتا، ولا قوت، اور نہ ہی طاقت قوت کسی چیز کرنے نہ کرنے کی، وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو مطلب یہ بیان کیا تھا کہ مثلا بندے نے شادی کی یا وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ نکاح کر رہا ہے، اولاد چاہتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس میں رزق چاہتا ہے۔ اب پریشانی آتی ہے اس وقت کہ جب بندہ سمجھتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اس طرح ہونا چاہیے، جیسے میں سوچوں اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تم صرف اچھی نیت رکھو اور کوشش کرو، اور کوشش کے ساتھ پھر جو ہے یہ یقین رکھو کہ لا حول، کہ اب اس کو بدلنا، اولاد کا ملنا، کاروبار میں نفع ہونا یا عزت ملنا، یہ حالت میں نہیں بدل سکتا، نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اس کی طاقت سے۔ تو اس کے حوالے کر، تو جو ہی بندہ اس کے حوالے کرتا ہے اپنی ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، الجھن نکل کے باہر چلی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، اس کے حوالے ہو جاتی ہے کہ اب تو میرے بس میں تو جو تھا میں نے کر لیا، اب حالت اللہ نے سچویشن بدلنی ہے۔ تو اس کے تو اگر بندہ خدائی کام اپنے ذمہ لے لے جو اللہ نے کرنا ہو، تو ظاہر ہے اس کے پریشانی تو ہوگی بندے کو۔ ولا قوت الا باللہ، اور قوت اور طاقت بھی اللہ سے جو ہے وہ آنی ہے۔ تو یہ بتایا تھا کل۔ آج جو ہے یہ جو اور ذکر پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ جو دو کلمے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ نماز کے بعد اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نیند قربان کی ہے، اس نے ٹائم دیا ہے، اس نے اپنا گھر چھوڑا ہے، کام چھوڑا ہے، اپنی مجلس چھوڑی ہے، کچھ کام کر رہا ہوگا وہ چھوڑا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے میرا نقصان نہ ہو جائے، یا میں تو گھنٹہ اور سو لیتا، مطلب چلو اپنا یہ ہوتا، میں تو یہ کاروبار کرتا، میں تو گھر بیٹھا رہتا دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو یہ مجھے سکون ملتا، مجھے یہ ہوتا وہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یہ نبی علیہ السلام نے یہ جو دعا تلقین کی، فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اے اللہ لا مانع لما اعطیت، کہ جس کو تو دینا چاہے، کچھ دینا چاہے، کوئی شے، کوئی بندہ، ساری دنیا بھی مل کے وہ روک نہیں سکتی۔ یعنی جس کو اللہ پاک بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جس کو تو کچھ دینا چاہے اس کو کوئی شے روک نہیں سکتی بندے، نہ وقت، نہ بندے، نہ کوئی شے۔ تو گویا یہ نمازی کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی تم نماز یا ادھر وقت صرف کر رہے ہو، وہ دینا نہ دینا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور دوسرے لوگ جتنی بھی کوشش کریں یا جو بھی ہے، تو جب اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے تو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو تمہیں سارے مل کے بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ سکون نہیں دینا چاہتا، تم ہزار دوستوں کے پاس نماز کے وقت بیٹھو،
بیوی بچوں کے پاس بیٹھو، وہ الٹا تمہیں پریشانی ہو جائے گی۔ سکون اللہ پاک نے دیا اس کے لیے۔ تم ہزار سو کے بھی تمہارے اندر وحشت بے سکونی ہوگی، آرام نہیں ملے گا، صحت نہیں، اگر اللہ نے نہیں دینا تمہیں چاہتا۔ اسی طرح جو ہے نفع، اسی طرح نقصان، اسی طرح شفا، اسی طرح چیز، یعنی ولا معطیہ لما، اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی تمہیں عطا نہیں کر سکتا۔ یہ اس نمازی کو، عبادت گزار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کوئی چیز بھی کھو نہیں۔ وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ اللہ ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں کیا فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہوگا وہ نہ ہو۔ تو یہ ویسے بھی بڑی زبردست دعا ہے پڑھنے کی، اتنی بھی صرف اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ یا اللہ لا مانع لما، جس کو تو دینا چاہے تو روک نہیں سکتا، اور جس سے تو نہ دینا چاہے کوئی شاید دے نہیں سکتا۔ بندہ اپنی محنت سے یہ وہ چیزیں کچھ بھی نہیں، اللہ کی قدرت پھر جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ نمازی کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کی حوصلہ افزائی اور اس کو عقیدہ کہ یہ تمہارا یا اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے جو وقت بندہ دیتا ہے تو وہ کچھ کھو نہیں رہا، وہ پا رہا ہے، وہ اللہ نے اس کو دینا ہے، تو وہ 1 منٹ میں بھی 1 گھنٹے میں بھی دے لے گا۔ اور جس نے نہیں دینا وہ چاہے بندے، جسے آپ دیکھتے ہیں بندہ محنت کر رہا ہے، نمازیں بھول کے، اللہ پاک کو بھول کے، رات دن میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں دکان پہ، ایک دم کوئی نقصان ہو جائے گا، وہ سارے سال کی محنت آیا، اور وہ بھی وہاں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں ہو، پھر اس کو نماز ضائع نہیں، اللہ کا حکم ضائع نہیں ہوتا، کہ اس کو یقین آ جاتا ہے کہ بھئی میرا نقصان نہیں، جو ہستی انچارج ہے، میں تو اس کے سامنے کھڑا ہوں، ہر چیز کی انچارج ہے وہ، نفع سے نقصان، نقصان سے نفع، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، یعنی اللہ پاک میں یہ قدرت ہے، خوشی سے غم، غم سے خوشی۔ تو یہ نماز کے جو یہ اذکار ہم بلند آواز سے جو نبی علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو یہ یعنی باقاعدہ ایک عمل ہے، ذکر ہے، خاموشی نہیں۔ یعنی جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں وہ فرض ہے، پھر یہ مسنون ذکر ہو گیا بھائی بیٹھ کے کرنے والا، تو وہ بھی ایک جسے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ امام پڑھتا ہے، زور سے پڑھتا ہے، دیکھیں اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح یہ اذکار بھی مطلب ان میں پوری ترتیب ہے، پوری ذکر ہے، تو وہ سمجھیں ویسے جس کا جو دل چاہے پڑھ لیا، جو دل چاہے نہیں، تو مطلب اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ بھی پورا ایک یعنی سنت، جیسے وہ سورۃ فاتحہ قرآن ہے، یہ تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، جو آج ہم نے، تو یہ بھی ایک ذکر، ایک عبادت۔ اور جیسے قرآن مجید میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، تو یہ وہ اذکار ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ماشاء اللہ، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ بیٹھنے واسطے بندہ کھڑا ہونا ضروری ہے یا ثواب؟ کہ مطلب یعنی جیسے کہ میں آپ کے نال کھڑا ہوں، جی جی میں ایک دم سے نہیں کھڑا ہو سکتا، جی جی کرسی پہ بیٹھ کے، ہاں جی ہاں، ادا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر مثال طور پہ قیام، کیونکہ نماز فرض ہے، وہ کھڑے ہو کے نیت کر لے، اگر تھک جائے نہیں بین کھڑا ہون لیا، پھر وہ بہ جائے، یعنی جتنا کر سکتا ہے کر لے آسانی نال، پھر جو اپنا بیٹھ جائے، ہاں ان ثواب اتنا ہی ملتا ہے، کیونکہ جہاں بندہ تو جان بوجھ کے بہ کے نماز پڑھتا ہے، جکر مطلب نفل نے یہ تسی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہو، بہ کے بھی، لیکن تھوڑی مرضی ہے، وہ تے ثواب ادھا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بندہ معذوری دی، بیماری دی، کمزوری دی وجہ نال بیٹھ کے پڑھتا ہے، وہ ثواب کم نہیں ہوتا، وہ ثواب نہیں کٹتا، وہ اتنا ہی ملتا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ جڑے بندے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ تو ਉਹਨੂੰ جی نماز کے پڑھنے کے اگے گزرتے ہوئے آدمی کتنا فیصلہ ہونا چاہیے؟ فاصلہ تو جڑا دیکھو بات ہے ہاں جس وقت بندہ کوئی جماعت وچ کھڑے ہے نا، ویسے بھی نماز پڑھنے کتنا فیصلہ ہے؟ یا تو میں عرض کر رہا کہ صف انہوں گزرنا ہی نہیں چاہیے، اس واسطے سترا یعنی کوئی چیز اگے ہوئے جن ہوں ریل ہے اس واسطے رکھی ہے یہ بندہ اگے کر کے گزر جائے، یہ کیونکہ چھوٹی جگہ ہے تو یہ بندہ وہ نہیں گزر سکتا جب تک کہ کوئی شے وچ نہ ہوئے، انہوں انتظار کرنا پوے گا، وہ پاویں جنہ فیصلہ 2 3 صف 4 صف، وہ وڈی مسجد کا مسئلہ ہے کہ بہت وڈی مسجد جگہ ہے، وہ واسطے پھر ہے بھئی جسے پڑھ رہا ہے تو 2 صفحہ اگے ہو کے وہ گزر سکتا ہے۔ ہاں ہاں وہ لیکن وہ وڈی مسجد یعنی بہت وڈی جگہ، چھوٹی جگہ دا نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ غور نہ سن لو کہ جدوں بندہ جماعت وچ ہے، جڑے بندے جماعت وچ نے کھڑے امام اگے کھڑے ہے، وہ آٹومیٹکلی سترا امام بنے انہاں واسطے، انہیں اگے کوئی گزر جائے نمازیاں اگوں تو وہ مطلب کوئی یعنی فرق نہیں پہنتا، وہ جڑے جماعت وچ ہے جدوں وہ پھر امام ہی سترا ہے، یعنی وہ جو کسی دا وضو چلا گیا ہے، کوئی انج مثال ضرورت پی گئی ہے تو وہ گزر سکتا ہے۔ جدوں نماز وچ صف کھڑی تو جے کلا کلا بندہ پڑھ رہا ہے پھر وہ اپنا کوئی چیز اگے رکھ لے، اگر وڈی جگہ ہے جس طرح تسی دس رہے ہو وہ واسطے ہے کہ وڈی مسجد ہے چنگی کھلی ڈلی تو وہ واسطے ابھی 2 صفحہ اگے چھڑ کے مزید تو وہ انج بھی گزر جائے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ یہ چیز اللہ پاک جزائے خیر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے بھائی تسی جاؤ پھر ہوں انشاءاللہ، ہاں آ جاؤ ادھر اسلام لے جاؤ، السلام علیکم۔ بہنا یہ کہ جانا ہے، بسم اللہ۔ وہ میرا آئی پیڈ لے آئیں تھوڑا سا، وہ درس تھوڑا سا جاری رکھے آپ۔